السلام علیکم۔ ڈرامہ سل زنجیریں، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جرگے نے یہی فیصلہ کیا کہ ربیہ اس حویلی میں اسی صورت میں رہ سکتی ہے اگر سربلند خان اسے اپنے نکاح میں لے لے۔ یہ بات سن کر سربلند حیران رہ گیا۔ سہراب کو تو اس فیصلے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جرگہ ختم ہونے کے بعد سربلند ربیہ کے پورشن میں جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ربیہ سے ان تمام الزامات کی معافی مانگتا ہے جو سہراب نے اس پر لگائے تھے، اور پھر اسے بتا دیتا ہے کہ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس حویلی میں اسی صورت میں رہ سکتی ہیں کہ اگر میں آپ کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ یہ سن کر تو ربیہ بھی بہت حیران ہو گئی، تو سربلند ربیہ سے کہہ دیتا ہے کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر سربلند وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد ربیہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ بہت سوچنے کے بعد شاید وہ سربلند سے نکاح کا فیصلہ کر لے گی، کیونکہ وہ سربلند کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ادھر دوسری جانب سہراب جرگہ ختم ہونے کے بعد بی بی جان کے پاس گیا تھا۔ بی بی جان تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی پر جرگہ کیسے بلوا لیا، تم نے اس سے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ تو سہراب آگے سے شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی جان، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور غصے میں نے یہ سب کر دیا۔ ادھر سے سربلند بھی بی بی جان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سہراب سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ سب غصے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر آپ کو سچ معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں بلکہ میں ربیہ کے کمرے میں 3 دن سے چھپا ہوا ہوں، تو یہ سچ آ کر آپ بی بی جان کو بتاتے یا پھر مجھے بتاتے کہ آپ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کو تو موقع مل گیا مجھے سب کے سامنے بے عزت کرنے کا۔ تو سہراب معصوم بننے کا ڈرامہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہو سربلند، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تمہیں بے عزت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آگے سے سربلند غصے میں سہراب پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں، آپ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اب سہراب اپنی بے عزتی کروانے کے بعد بی بی جان کے کمرے سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد سربلند بی بی جان کو ربیہ کے بارے میں سب بتا دیتا ہے۔ ربیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بی بی جان تو بہت حیران ہوں گی۔ سربلند بی بی جان کو جرگے کے فیصلے کے بارے میں بھی بتا دے گا، تو شاید بی بی جان سربلند سے کہہ دے کہ مجھے بھی ربیہ اور تمہارے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ شیری کو جب پتا چلا کہ جرگے نے سربلند اور ربیہ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے تو اسے حیرانگی بھی ہوگی اور تکلیف بھی۔ وہ تو خود سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جس لڑکی کی حیثیت ہم نوکرانیوں سے بھی کم تھی، اب وہ بی بی جان کی بہو بن کر اس پوری حویلی میں اتراتی پھرے گی۔ شیری کو اس کے علاوہ یہ بھی ڈر ہے کہ ربیہ اس کے سارے راز جان چکی ہے۔ اگر وہ سردار کی بیوی بن گئی تو اس کا اس حویلی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ادھر سہراب جو سربلند سے بے عزتی کروانے کے بعد بہت غصے میں تھا، وہ اپنا سارا غصہ زرغون پر اتارتا ہے، کہتا ہے کہ سربلند نے مجھے سب کے سامنے نیچا دکھایا ہے، میں تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سہراب جتنا زرغون کو بغیر کسی وجہ کے مارتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن تنگ آ کر زرغون سہراب کا سارا سچ جا کر سربلند کو اور سارے قبیلے والوں کو بتا دے گا۔